السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ اللہ جل شانہ نے ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان کا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے۔ پہلے یہ عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے یہ ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے یہ دنیا کے پیٹ میں جائے گا، دنیا کے پیٹ سے پھر یہ قبر کے پیٹ میں ہے، پھر یہ برزخ، محشر، اور پھر اس کا مقام ہے۔ اللہ نے ایک مہمان خانہ بنایا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، اور ایک جیل خانہ بنایا ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے غذا کا نظام بھی ایک خاص رکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ 3 اندھیریوں میں اللہ اس کو پالتے ہیں۔ جو اس میں بن گیا اعضاء و جوارے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، مکمل کہلاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز نامکمل رہ گئی تو وہ دنیا میں آ کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ خدا نہ خواستہ کوئی عضو ایسا تھا جو نہیں تھا تو دنیا میں آ کے وہ عضو اس طرح آنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں اس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کی تمام مشینری ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اعضاء و جوارے، یہ سب ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اب اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کو نیکی کا بھی اختیار ہے، اس کو گناہ کا بھی اختیار ہے، اس کو اب اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ارادہ، نیت، کوشش اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نیکی کی طرف کرے گا تو نیکی کی طرف بڑھ جائے گا، برائی کی طرف کرے گا تو برائی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس تمام آنے والی زندگی اور اس عالم میں جس کو دنیا کہتے ہیں، کیسے زندگی گزاری جائے اور کیسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے، اس کے لیے اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ خالق کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی صفات کا تعارف کراتے ہیں، آخرت کا تعارف کراتے ہیں، اور نیکی اور بدی کا تعارف کراتے ہیں۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ کیونکہ انسان دھوکہ کھاتا ہے، اس کی آنکھ بھی دھوکہ کھاتی ہے۔ انسان چل رہا ہو راستے میں اور دھوپ کی روشنی ہو تو اس کو آگے پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو سراب ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو نبی آ کر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو تم نے تو آگے آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اپنے اعمال کو تیار کرنا ہے۔ اعمال کیسے تیار ہوں گے؟ وہ اعضاء و جوارح کا استعمال ہے۔ تمہارا دل دماغ، تمہاری زبان، تمہاری نگاہ، اعضاء و جوارح، یہ جہاں استعمال ہوں گے اس کے مطابق اعمال تم سے صادر ہوں گے۔
تو اعمال نام ہے اعضاء اور جوارح کے استعمال ہونے کا. آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیکی کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دائیں ہاتھ کا جو فرشتہ ہے اس کا قلم چل رہا ہے، نیک اعمال لکھے جا رہے ہیں. جو جس لمحے جو پروڈکشن نکل رہی ہے وہ اسی طرح ریکارڈ ہو رہی ہے، انوینٹری مینٹین ہو رہی ہے، ہر لمحے انوینٹری مینٹین ہو رہی ہے. آپ ارادہ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. عمل کر لیں تو وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہو جاتی ہے، اس کو 10 سے ضرب دے دیا جاتا ہے، 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. آپ برائی کا ارادہ کریں تو برائی نہیں لکھی جاتی، کر لو تو ایک لکھتے ہیں، اور پھر معافی مانگ لو، توبہ کر لو تو اللہ مٹا دیتے ہیں. اب نبی آپ کو انسانوں کے ساتھ رہنا بھی سکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا، یہ اس کی خاطر اپنے رشتوں کو مت بگاڑنا، اپنے تعلقات کو مت بگاڑنا. اللہ سے، نبی سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق، بیوی بچوں سے تعلق، اس کی خاطر، کیونکہ یہ بہت دھوکے کی چیز ہے. تو نبی اس کو کہتے ہیں نا کہ نبی آپ کا ورلڈ ویو کلیئر کرتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو نبی آ کر بتاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر پالن پوری صاحب نور اللہ عمر، وہ فرمایا کرتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر برزخ سامنے آئے گا، انسان کو پتا چل جائے گا اعمال کی کیا قیمت تھی. اس کی تو کرنسی وہی ہے. لاکھوں کے مجمع سے اسرائیل علیہ السلام اپنے مطلوب کو تلاش کریں گے، اس کو لے کے جائیں گے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، حضرت علی کرم اللہ جو فرمایا کرتے تھے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سب سو رہے ہیں، تو جب موت آئے گی نا آنکھ اس وقت کھلے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 سال بھی زندگی گزار کے چلا جائے تو جب موت آئے گی تو ایسا سمجھے گا جب خواب تھا. بھائی آپ سوچیں کہ آدمی جو ہے وہ کوئی خواب میں کچھ دیکھ رہا ہو اور بہت لذیذ چیزیں، بہت زبردست شاہی محلات، سب کچھ، اور آنکھ کھلے تو لائٹ گئی ہوئی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو وہ خواب کی لذت کتنی دیر تک رہے گی؟ تھوڑی دیر میں وہ لذت ختم ہو جائے گی. تو نبی آ کر یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، یہ صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے. کوئی بھی چیز، یہ جو صفر ہوتا ہے نا، ہندسوں میں جو صفر ہوتا ہے، اس سے اگر کسی بڑے سے بڑے عدد کو بھی ضرب دے دے تو وہ صفر ہو جائے گا. بھائی آپ خود دیکھو، ایک لکھو، ایک، اس کے دائیں طرف صفر لکھو، کتنا ہو جائے گا؟ 10. ایک صفر اور بڑھا تو کتنا ہو جائے گا؟ 100. ایک صفر اور بڑھا تو کتنا ہو جائے گا؟ 1000. ایک صفر اور بڑھا تو 10,000. ایک صفر اور بڑھا تو لاکھ. ایک صفر اور بڑھا تو لاکھ. صفر اور بڑھا تو اب کروڑ میں بھی پہنچ جاؤ، ارب میں بھی پہنچ جاؤ، پیچھے سے ایک ہٹا دو، اب کیا رہ جائے گا؟ صفر. یہ جو ایک ہے نا، یہ ہے آپ کی روح، یہ ہے زندگی. اسی لیے سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں. ساتھ جانے والی چیز کون سی ہے؟ اعمال. اس کی فکر کرنی. اور اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے، اعضاء اور جوارح میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے، وہ 3-4 ہی چیزیں ہیں جس پہ اللہ جل شانہ نے جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے، گارنٹی دی ہوئی ہے. نگاہ کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت کر لو، جنت کی گارنٹی لے لو. سب سے مشکل چیز زبان کی حفاظت ہے.
سرکاری مشین ہے، بل تو آتا نہیں ہے. وابڈا کا بل آتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے، یہ تو چل رہی ہوتی ہے، کوئی بل تو آتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر رکھی ہے. جب صبح ہوتی ہے نا تو جتنے یہ اعضاء جوارح ہیں نا، یہ اس کے سامنے ہاتھ، تو صحیح رہی ہو، اگر تو صحیح رہی نا تو ہم سب صحیح رہیں گے، ورنہ تو نے تو جو کچھ کہنا ہے کہہ کے 32 دانتوں کے اندر ہو جائے گی، ہم پٹتے رہیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب زبان کے گناہ شمار کرنا شروع کیے تو میں شمار نہیں کر سکا، اتنے گناہ زبان کے. اور آپ کے تعلق کو نبھانے میں اور تعلق کو بنانے میں اور تعلق کو بگاڑنے میں اور تعلق کو سنوارنے میں سب سے بڑا ہاتھ زبان کا ہے. اسی لیے ہر نبی نے اس کے بارے میں خاص طور پہ بات کی. اور اولاد سے لے کے، بچوں سے لے کے، قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے سورہ لقمان، جو حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی ہیں. ہم سب کو سورہ لقمان کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بات ضرور کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو کی تربیت کس منہج پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرسنالٹی، پرسونا کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے سورہ لقمان میں بتایا ہے. لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں اس کے اندر. سب سے بڑی نصیحت تو کی ہے جس کو عزم الامور فرمایا ہے کہ دیکھو، نماز کا اہتمام کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے بچنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اور اگر کوئی ناگواری پیش آئے تو اس کو برداشت کرنا. فَإِنَّ ذَلِكَ عَزْمُ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ کا تعارف، ماں باپ کی خدمت اور شکر، اور پھر فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اکڑ کے مت چلنا، منہ پھیر کے گفتگو مت کرنا، فخر مت کرنا، آواز میانہ روی کے ساتھ کرنا، پست آواز میں گفتگو کرنا، چیخ پکار مت کرنا، کیونکہ بھدی آواز، سب سے زیادہ بھدی آواز گدھے کی آواز ہے. اب لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ دے رہے ہیں. اور گفتگو میں، گفتگو سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہے سننا. آج ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ لسننگ میں اور ہیئرنگ میں فرق ہوتا ہے. غیر اختیاری طور پہ سننا اور سمجھ کے سننا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. انسان بولنا بعد میں شروع کرتا ہے، سننا پہلے شروع کرتا ہے. ENT والے کہتے ہیں کہ جب یہ 6 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے کان میں آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے. یہ بچہ آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے. سماعت سب سے پہلے آتی ہے، اور سننا جو ہے نا، سب سے پہلے اولاد کو یہی سکھانا چاہیے. وہ سب سے پہلے سننا سیکھتا ہے. بولنا تو اس کو 1 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے. سننا وہ شروع کر دیتا ہے، باہر آتے ہی سننا شروع کر دیتا ہے. تو اب خود سیکھنا، اولاد کو سکھانا، سب سے پہلے سننا سیکھنا ہے. ہمیں سننا نہیں آتا، لسننگ اسکلز نہیں ہے ہمیں. ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. گفتگو آ رہی ہوتی ہے تو گفتگو کو نہیں سمجھتے، پہلے سے اس کا جواب سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جو کر رہا ہوتا ہے اس کی شخصیت کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. انسان ایک وقت میں صرف ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہے. بیک وقت 2 3 چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتا.
دنیا کہتی ہے ملٹائی ٹاسکنگ ہو نہیں سکتی. ملٹائی ٹاسکنگ اس میں تو ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے سب کانشیس میں عادت بنی ہوئی ہے. آپ جوتے کا تسمہ باندھ لیتے اور بات کرتے تو جوتے کے تسمے پہ آپ توجہ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی ایک ایسی چیز جس پہ توجہ دینی ہے تو پھر آپ دو چیزوں پہ بیک وقت توجہ نہیں دے سکتے. میں مثال دیتا ہوں, پہلے بھی آئی تھی نا بات کہ بھائی آپ نے جو ہے مجھے سورہ الرحمان یاد نہیں ہے اور مجھے گاڑی چلانا بھی نہیں آتی. اب کوئی مجھ سے کہے کہ یار یہ تو دونوں چیزیں بہت آسان ہیں, آپ ایسا کیجئے گا آپ ٹیپ میں جو ہے وہ سورہ الرحمان لگا لیجئے گا اور گاڑی چلانا سیکھتے رہیے گا, تو نہ سورہ الرحمان یاد ہوگی نہ گاڑی چلانا آئے گی. ہو سکتا ہے کسی کا نقصان کر دیں, کیونکہ انسان کر نہیں سکتا. یہ ایک باقاعدہ مہارت ہے, مشق ہے, جس کو کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو نہیں آتا, اس کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہو گئی ہیں, اور وہ یہ کہ نہ گفتگو مکمل کرنا آتی ہے, نہ آسان زبان میں کہنا آتا ہے, نہ سامنے والا سمجھنے کی نیت سے سن رہا ہوتا ہے. کہنے والا بھی آدھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں سمجھ گئے نا, اچھا سامنے والا اپنے مطلب کی آدھی بات ہی سمجھتا ہے. ریئیکشن 200% کرتا ہے, 200% رد عمل ہوتا ہے, سمجھا 25% ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کے آداب بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ سامنے والے کی کو عزت دینا, اس کی طرف دیکھ کر گفتگو کرنا. پوری حیات طیبہ میں کنکھیوں سے گفتگو کرنا ثابت نہیں ہے. انسان جب کسی کی طرف دیکھ کر گفتگو نہیں کرتا تو انسان کے سامنے والے کے دماغ میں یہ میسج جاتا ہے کہ آپ کی اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا بیٹا آیا, آپ سے گفتگو شروع کی, اب آپ جو ہے وہ موبائل دیکھ, ہاں اچھا اور کیا کہہ رہے ہو, اچھا کہتے رہو میں سن رہا ہوں. آپ نہیں سن رہے. سامنے والے کے دماغ میں, وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, اس کے دل میں یہ میسج جائے گا, اس کے دماغ میں یہ میسج جائے گا کہ آپ کی کوئی رسپیکٹ اس کے لیے نہیں ہے. آج دنیا کی نیورو لینگویج پروگرامنگ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ بھائی آپ یہ مت کرو, کیونکہ آپ کا سامنے والے تک بات پہنچے گی ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ثابت نہیں ہے کہ بات کو ٹوکا ہو, درمیان میں روکا ہو. پوری بات کرنے دو, سامنے کو سنو, پوری بات دھیان کے ساتھ سنو, جواب دینے کی نیت سے مت سنو, سمجھنے کی نیت سے سنو. اسی لیے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ سن کر پھر آپ تکرار کرو. دیکھیں میں یہ سمجھا ہوں آپ یہی کہہ رہے ہیں, تاکہ سامنے والا پہلے انڈورس کرے کہ ہاں یہی بات میں نے کہی ہے, کیونکہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. انسان اگر سامنے والے کی گفتگو سامنے والے کی شخصیت کے ساتھ نقل کر دیتا ہے تو اس شخصیت کے بارے میں آپ کے دماغ میں, الماری میں, سب کانشیس میں کچھ تجربات, مشاہدات, واقعات اس شخصیت سے متعلق ایسے ہوں جو اس گفتگو کو بھی فنگس ڈال دیں گے, مسائل کھڑا کر جائیں گے, مسئلے پیدا. اور گفتگو کے اندر 3 باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو آسان گفتگو کریں, پس لہجے میں کریں, دماغ سے کریں, دماغ کی طاقت سے کریں, پھیپھڑے کی طاقت سے نہ کریں. ویسے بھی کرونا کے بعد پھیپھڑے جو ہیں نا وہ کافی آن رسک ہیں, تو پھیپھڑوں کی طاقت پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھ, کیونکہ پھیپھڑوں کی طاقت پہ گفتگو کرنا بچہ صرف 2 لوگوں سے سیکھتا ہے, ایک ماں باپ, ایک استاد. اس کو نہیں آتی. اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ گفتگو معاف ضمیر کا اظہار پھیپھڑے کی طاقت پہ کرنا چاہیے, یا استاد سکھاتا ہے.
تو گفتگو کے آداب میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ سننا سیکھو، سامنے والے کو عزت دینا سیکھو، اس کے مرتبے کا خیال کرو، اس کو عزت دو، پھر گفتگو کو سنو، اس کی طرف دھیان دو، اس کی پیشانی کی طرف دیکھو، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرو، کنکھیوں سے بات نہیں کرو، چہرہ پھیر کے بات نہیں کرو، اور کوئی بدگمانی سے اس کی گفتگو کو نہ سنو۔ بات کو دیکھو، کہنے والے کو نہ دیکھو، بات صحیح کہہ رہا ہے سنو، نیکی کی بات خود صدقہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ گفتگو میں لایانی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت کے نور کو ختم کر دیتے ہیں اگر انسان اپنی گفتگو میں لایانی گفتگو شروع کر دے۔ لایانی کہتے ہیں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس سے ایمان کا نور بھی نکل جاتا ہے تو اس کا خاص طور پہ بہت ہی موٹی موٹی سی چیزیں ہیں یہ، لیکن اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے۔ تو اگلی دفعہ آپ کو میں انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کے تناظر میں اس بات کو دیکھیں گے کہ دو بڑی بنیادی صورتیں ہیں، سورہ لقمان اور سورہ حجرات، جو ہماری گفتگو کے پیرامیٹرز کو طے کرتی ہے، اس کے فریم ورک کو بتاتی ہے کہ لوگوں کے تعلقات کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے، آپ کی انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے، گھروں کا، دفتروں کا، کمپنیوں کا، معاشرے کا، ماحول، مسجد کا، گفتگو کا سلیقہ کیا ہو۔ تو آج کا تو سبق یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سننا شروع کریں، اور 2026 شروع ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ایک ٹاسک اپنے دل میں پلے باندھ لیں، ایک عادت کہ سن کر 10 سیکنڈ کا پوز لیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے۔ 10 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو، تنابوں کو ذرا کسیں گے، فوری جواب نہیں دیں گے، عادت ڈالیں 10 سیکنڈ سے، تاکہ انسان کو سمجھنے کی عادت ڈیولپ ہو۔ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔